ماہ ربیع الاول میں وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ ایک کام ضرور کریں۔ تسبیح بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ سیرت بھی بیان کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی آمد کا مہینہ ہے ماہ ربیع الاول۔ اہل سنت کے نزدیک مشہور یہ ہے 12 ربیع الاول، اور شیعہ امامیہ کے نزدیک جو ہے وہ 17 ربیع الاول آقا کی آمد کا مہینہ ہے۔ اور 17 ربیع الاول اللہ کے رسول کی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، یعنی نبی بھی آیا تو صادق، امام بھی آیا تو صادق۔ آج ہمیں علم ہونا چاہیے، ہم آقا کی سیرت پر کوئی نہ کوئی اچھی بکس وغیرہ پڑھیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے ساتھ عبادت کا کیا معیار تھا، اللہ کے ساتھ کتنی عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد معاشرے کے ساتھ کیا رویہ تھا، ہمسایوں کے حقوق کیسے پورے کرتے تھے، یعنی معاشرے میں آپ کا اخلاق کیسا تھا، معاملات کیا تھے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی ہم دنیا میں معاشرے میں تو اچھا اخلاق کردار دکھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اپنی اولاد کو ایک تو یہ معیار دکھائیں، یہ سکھائیں کہ اللہ کے رسول صادق کتنے تھے، امین کتنے تھے۔ دشمنوں نے یہ دو لقب دیے تھے کہ آپ جو کافر تھے، جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہ آپ سے بڑا کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے رسول کا جو میلاد منا رہے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درود پاک کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اس کے بعد والدین دعا مانگے اپنی اولاد کے حق میں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے نا، وہ ماں کی ہے اولاد کے حق میں، کہ اللہ کے رسول نے اپنی موجودگی میں بھی اس شخص کو کہا کہ جاؤ جا کر اپنی ماں سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے، وہ زیادہ قبول ہوگی۔ لہٰذا والدین کی دعائیں تو ویسے بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر درود پاک پڑھ کے پھر دعا مانگیں گے تو پورا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا خداوند دیالو آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔